الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ عز و جل آج ہم مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس سبق کا نام ہے حروف مرکبات، یعنی سبق نمبر 1 کے اندر ہم نے حروف مفردات پڑھے تھے، الگ الگ ایک ایک حرف کو پڑھے تو ان کو مفردات کہا جاتا ہے، اور جب ایک سے زیادہ حروف آپس میں جوڑ کر پڑھے جائیں، ملا کر پڑھے جائیں تو ان کو حروف مرکبات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حروف مرکبات کو ملانے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا اور پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، یعنی ان کو بھی ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے، اگرچہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی ان کو جب پڑھنا ہے تو الگ الگ پڑھنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہر حرف کا جو کلر ہے وہ الگ ہے۔ جیسے الف ہے، لام الف لکھا ہوا ہے تو لام کا کلر الگ ہے، الف کا الگ ہے۔ اسی طرح آگے مزید بھی آپ دیکھتے جائیے گا۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھے جائے۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ یعنی یہاں پہ جب حروف آپس میں ملیں گے تو ظاہری بات ہے، جیسے ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا ہے پورا قاف لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ پورا قاف جوڑ کے تو آگے دوسرا حرف نہیں جوڑا جائے گا، بلکہ قاف کا صرف شروع والا حصہ لکھا جائے گا اور اگلے حرف کا حصہ لکھا جائے گا، اور اگر آگے بھی مزید حرف مل رہا ہے تو پھر اگلے حرف کا بھی کچھ حصہ لکھا جائے گا اور اس سے آخر میں اگلا حرف لکھا جائے گا۔ یعنی اگر حروف مل رہے ہیں تو آخر میں جو حرف آئے گا وہ عام طور پر پورا لکھا جاتا ہے، اور جو پیچھے سے جڑ کے آ رہے ہوتے ہیں وہ آدھے آدھے یا تھوڑے تھوڑے لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کے سر لکھے جاتے ہیں اور دھڑ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف۔ اب یہ دیکھیں دونوں لام الف جو ہیں یہ ایک ہی طرح پڑھے جائیں گے، لیکن ان کی جو شکلیں ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ پہلا لام الف جو ہے وہ مختلف شکل میں لکھا ہوا ہے اور دوسرا لام الف مختلف شکل میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 کے اندر حروف کو پڑھا تھا، ان کی لمبائی اور ان کی جو مخرج ہے یا لہجہ ہے جو ان کا، اس انداز سے ہم نے ان کو پڑھنا ہے۔ جیسے لام 5 انگلیوں تک یا 5 الف تک لمبا ہوتا تھا تو ہم نے اس کو اسی طرح 5 الف تک لمبا کرنا ہے اور پھر اگلا حرف اس کے ساتھ ملانا ہے۔ جیسے لام الف، اسی طرح آپ آگے دیکھیں تو با الف لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نے با کو جیسے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا اسی طرح با پہلے لمبا کرنا ہے اور پھر الف کو پڑھنا ہے۔ با الف نون الف تا الف یا الف سا الف شین الف سین الف فا الف۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں تک جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بلیک کلر میں لکھے ہوئے ہیں، پہلا حرف، اور دوسرا حرف جو ہے وہ گرین کلر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے
پہلے حرف کو اس کی جتنی لمبائی بنتی ہے اتنی لمبائی کے ساتھ پڑھنا ہے اور ساتھ الف پڑھ دینا ہے۔ الف کیونکہ نہ لمبا ہوتا ہے اور نہ اس کو جھٹکا لگتا ہے، تو آپ کو اس کو نارمل پڑھنا ہے۔ آگے قاف الف۔ اب کاف دیکھیں آپ، یہ بلو کلر کے اندر آ رہا ہے، اور یہ جتنے بھی بلو کلر کے لیٹر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، پہلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ جیم الف، خا الف، ح الف، عین الف، غین الف، صاد الف، ضاد الف، طا الف، ظا الف، میم الف، ہا الف، کاف الف، لام با، کاف با، کاف تا، کاف سا، کاف فا، طا با، سین لام۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہم نے حروف 5 الف تک لمبے ہوتے تھے ان کو 5 الف تک لمبا کیا ہے، جیسے کاف سا، تو ان کو 5 الف تک لمبا کرنا ہے اور آگے پھر سا پڑھنا ہے۔ اسی طرح تو با، دونوں کی لمبائی جو 1 الف ہے تو ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ آگے جو حروف 5 الف والے دونوں مل رہے ہیں، جیسے سین، یہ بھی 5 الف ہے، اور لام بھی 5 الف ہے، تو دونوں کو ہم نے اتنا ہی لمبا کرنا ہے جتنی ان کی لمبائی بنتی ہے۔ شین لام، صاد لام، ضاد لام، فا لام، قاف لام۔ تو جو حروف جتنے لمبے ہو رہے ہیں ہم نے ان کو اتنا ہی لمبا کرنا ہے۔ چلے یہ 2 حروف آپس میں مل رہے تھے، اب ہم آگے چلتے ہیں 3 حروف والے سبق پر، 3 حروف والی لائن پر، اور اس سے پہلے 2 حروف میں یہ والی جو چیز ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے واو حمزہ، ان کو ہم اس انداز سے پڑھیں گے، یعنی واو کو پہلے پڑھیں گے اور پھر حمزہ پڑھیں گے، اس طرح یا حمزہ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ حمزہ واو پڑھتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح با تا، اور آگے ہے نون تا، یہ جو تا ہوتی ہے، یہ جو گرین کلر میں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں راؤنڈڈ تا، یعنی گول تا۔ تو اس کو جب بھی آپ پڑھیں کہیں پہ بھی تو تا ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پہ وقف ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ تا ہا بن جاتی ہے، جیسے تا ہا زبر تہ، یعنی آخری جب اس کے زبر زیر پیش کو ہم اڑا کے پڑھیں گے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں زکوٰۃ، تو اب ہم اس کو جب وقف کریں گے تو قرآن پاک کے اندر وہ لفظ بنے گا زکاہ، زکوٰۃ نہیں بنے گا، اور اسی طرح صلاح، صلاۃ نہیں بنے گا۔ تو یہ ایک جو چیز ہے اس میں بہت اہم ہے کہ جب اس تا کے اوپر، راؤنڈڈ تا کے اوپر زبر زیر پیش آتا ہے تو ہم اسے تا پڑھتے ہیں، اور جب اس سے زبر زیر پیش ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ہا پڑھتے ہیں، یعنی اس کی 2 نقطے بھی نہیں پڑھے جاتے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم ان کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ نہ کوئی زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو یہاں پہ ہم پہچان کے لیے اس کو تا ہی پڑھیں گے۔ تا تا، یا تا، عین تو، فا ظا۔ اسی طرح آگے با لام با، با ہا میم، با عین دال، عین با دال، حا میم دال، ہا لام کاف، یا ہا با، خا تو فا، ثا میم نون، ح
ح سین نون فا حمزہ تا، تو ان کو جو ہے جب حمزہ آئے گی تو اس کو ہم نے اس انداز سے یہاں پر پڑھنا ہے۔ سین خا تو، خا لام قاف، تو یہ میں جلدی جلدی اس وجہ سے پڑھا رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، لیکن جو طریقہ میں نے بتایا آپ کو وہ آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ جو حرف جتنا لمبا ہو رہا ہے اس کی لمبائی آپ نے اتنی ہی پڑھنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 جو ہے یہ ہمارے ان حروف کی پہچان اور ان کی لمبائی، ان کی صحیح درست ادائیگی کے لیے یہ پریکٹس ہیں، یہ یوں سمجھیں کہ یہ ایکسرسائز ہے ہماری سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 حروف تہجی کو سمجھنے کے لیے۔ جب آپ ان کو اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے، اس کی مشق کریں گے، تو آپ کو یہ حروف جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ الف کو کس طرح پڑھنا ہے، با کی لمبائی کتنی ہے، تا کی کتنی ہے، سین کی کتنی ہے، قاف کی کتنی ہے، اور کون سا حرف موٹا ہے کون سا باریک ہے۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ مشق ہو جائے گی۔ جب آپ کو یہ حروف اچھی طرح یاد ہو جائیں گے، یہاں پہ آپ کی مشق ہو جائے گی، آپ کو ان کی بالخصوص شکلوں کی پہچان ہو جائے گی۔ یہ سبق نمبر 2 کے اندر یہ آپس میں جو مل رہے ہیں، تو ملتی ہوئی جو ان کی شکلیں ہوتی ہیں وہ اس میں پہچان ہو جاتی ہے۔ ان پہلے 2 سبقوں کو بار بار پڑھیں، بار بار ان کی مشق کریں، ان کی بالخصوص آواز پر غور کریں، صحیح آواز درست نکالیں، درست مخرج سے نکالیں، ان کی لمبائی کی بالخصوص جو ہے وہ خیال رکھیں اس کا، اور بالخصوص جو حروف باریک اور موٹے ہیں ان کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آگے اسباق پڑھنے میں آسانی ہوگی، آگے قرآن پاک کے حروف کی پہچان میں آسانی ہوگی۔ ایک مقولہ ہے عربی کا کہ السبق حرف والتکرار الف، یعنی بزرگان دین نے یہ ایک کلیہ اور قاعدہ بیان کیا ہے کہ سبق اگر ایک حرف ہو تو اس کی تکرار، اس کی دہرائی، اس کی مشق جو ہے وہ تقریباً 1000 بار ہونی چاہیے۔ تو اگر اس کلیے کے مطابق ہم اگر اس کو پڑھیں، اور یہ ہمیں کرنا بھی چاہیے شروع کے اندر، کیونکہ یہاں سے اگر کوئی کمزوری رہ گئی تو آگے پھر پورے قرآن پاک میں وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی جو یہاں پر کمی چھوڑ دی جائے۔ تو یہاں پر اس انداز سے مشق کی جائے سبق نمبر 1 کی، سبق نمبر 2 کی، اور جیسے جیسے آگے اسباق پڑھیں ان میں جو جو چیز پڑھائی جائے اس کی ہم اس انداز سے مشق کریں تاکہ اس کی کمی نہ رہے۔ پھر جب بندہ قرآن پاک میں جاتا ہے تو اس کو پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، اس کی جو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، جو تجوید ہوتی ہے وہ بھی درست ہوتی ہے، اور اس کی صحیح حقیقی معنوں میں جو قرآن پاک کی برکتیں ہیں وہ بھی انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ اس کلیے اور اس قانون پر، اس قاعدے پر عمل کریں، اور اچھی طرح ان اسباق کی جو ہے وہ مشق کریں تاکہ آگے پڑھنے میں پھر آسانی بھی ہوتی ہے۔ جتنے ان اسباق کی زیادہ مشق کی جائے گی اگلے اسباق آپ کے لیے آسان ہوں گے، اور جتنی ان اسباق میں کمی چھوڑ دی گئی آگے اسباق میں بھی اسی طرح کمی رہتی جائے گی، اور بالآخر ایسا ہوگا کہ جب آپ قاعدہ مکمل کریں گے تو آپ کی وہ کمیاں اسی طرح کمزوریاں رہیں گی، اور پھر پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وہ کمزوریاں ہوتی ہیں اور انسان کو پھر اس طرح مزہ نہیں آتا، اور اس کو پھر وہ سکون بھی نہیں ملتا۔ تو اس وجہ سے اپنی پہلے سے ہی جو ہے وہ ذہن بنائیں کہ ہم نے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، تلاوت کی نیت سے ان حروف کو اچھی طرح ان کی مشق کرنی ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، تاکہ جب ہم آگے قرآن پاک ہم پڑھیں تو اس میں کوئی کمی نہ ہو، مکمل تجوید و قرأت کے ساتھ اور مکمل جو ہے وہ رولز کے ساتھ ہم پڑھیں، اور پھر اس کی برکتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید و قرأت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ یہ سبق میں نے بہت شارٹ کر کے پڑھایا ہے، کیونکہ اگر میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ مکمل سارے حروف پڑھاتا اور مزید اس کے اوپر ڈیٹیل آپ کو بتاتا تو ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی تھی۔ تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔